أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير صدق اللہ العظیم۔ سورہ فاطر ہماری شروع ہوئی ہے، آیت نمبر 3 سے 7 تک کی تلاوت ہوئی اور ایک رکوع سورہ فاطر کا ہو گیا اور 22ویں پارے کے 13 رکوع مکمل ہوئے۔ یہ شروع کی 2 آیتوں میں ہمارے رب نے اپنی قدرت کو بیان کیا۔ آسمان اور زمین کا خالق میں ہوں، فرشتوں کو پیغام پہنچانے کے لیے میں نے بھیجا ہے اور فرشتوں کے مختلف بازو ہیں وہ میں نے بنائے ہیں، کسی کے 2، کسی کے 3، کسی کے 4، کسی کے 600 کا ذکر احادیث میں ہے۔ اور اللہ پاک کی مرضی ہے مخلوقات کے ظاہر باطن میں کسی کے لیے کوئی اضافہ فرماتے ہیں، کوئی کمی کرتے ہیں، یہ اللہ کا کام ہے۔ اور اللہ جل جلالہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ اللہ پاک کسی کے لیے رحمت کا کوئی دروازہ کھول دے، اس دروازے کو کوئی بند نہیں کر سکتا اور کسی بند دروازے کو کوئی کھلوا نہیں سکتا۔ سب چیزیں صرف اللہ کے اختیار میں ہیں اور اللہ زبردست ہیں اور اللہ پاک حکمت والے ہیں۔ یہ 2 آیتوں میں اپنی بڑائی بیان کر کے اب سب انسانیت کو دعوت دے رہے ہیں کہ اے سارے انسانوں، اس میں زیادہ تر خطاب اس وقت یعنی کفار کو ہے کہ ان کو ایمان کی دعوت ہے، ورنہ مراد اس سے قیامت تک کے سارے انسان جو اس آیت کو سنیں ان کے لیے یہ حکم ہے کہ اپنے رب کی نعمتوں کو یاد کرو، اپنے رب کی نعمتوں کا تذکرہ کرو، اپنے رب کی نعمتوں کو تازہ کرو۔ بار بار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے جب کوئی کپڑا پہنتے تو یہ فرماتے ہیں اللہ یہ کپڑا آپ نے پہنایا۔ عمامہ پہنتے فرماتے اے اللہ یہ عمامہ آپ نے پہنایا۔ کوئی لنگی باندھتے شلوار پہنتے اللہ یہ شلوار یہ لنگی آپ نے دی ہے۔ ایسے ہی نعمتوں کی نسبت اللہ پاک کی طرف۔ الحمدللہ کھانا کھاتے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا، یا اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے یہ آپ نے مجھے کھلایا، اس کی طرف اشارہ کرتے یہ اللہ نے یہ کیا آپ نے۔ الحمدللہ الذی کسانی ھذا، کسانی مانے پہنانا، کسانی پہنانا، اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے آپ نے یہ پہنایا مجھے۔ اور پھر اگلا جملہ بڑا عجیب، ہر آدمی کے دل دماغ میں ہے، میں تو بہت سمجھدار آدمی ہوں، میں کرتا ہوں، آپ کو پتہ نہیں کہ میرا کاروبار چلتا ہے، یہ پیسے آئے تھے پیسوں سے میں نے خریدا۔ تو اس پر اگلا جملہ ہے اسی دعا کے اندر وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّي وَلَا قُوَّةٍ، اللہ پاک نے یہ رزق مجھے دیا ہے میرے بس کے بغیر، میری کوئی طاقت نہیں تھی۔ یہ کھانا یہاں تک پہنچانا روایتوں میں آتا ہے 360 ہاتھ گزرتے ہیں ایک روٹی پر 360 ہاتھوں کے بعد ہمارے پاس آتی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں گئے چکی سے آٹا لیا، گوندھ لیا، پکا لیا، کھا لیا، کہتے ہیں 360 ہاتھوں کے بعد آتی ہے وہ روٹی۔
کوئی آسان کام تو نہیں. ہمیں کیا پتا کیسے یہ بوئی جاتی ہیں, کیسے اس کی نگرانی ہوتی ہے, کیسے یہ کٹتی ہیں. تو ایک ایک چیز کو پیچھے تھوڑا سا جائیں گے. شہری زندگی نے ہمیں خدا سے غافل کر دیا. شہری زندگی نے, جدید الیکٹرانک چیزوں نے ہمیں خدا سے غافل کر دیا. ہم سائنس کی طرف چلے گئے. سائنسدانوں نے ایسا کیا. تو سائنسدانوں کو عقل کس نے دی؟ ہر چیز کے پیچھے, اور ہر چیز کے خام مال کو آپ دیکھیں, کچے کو دیکھیں آپ, وہ کچے پن کے اندر سارے اللہ ہیں. کچے پن, یہ سریے کا کچا کیا ہے وہاں بھی اللہ ہے. سیمنٹ کا کچا کیا ہے, جا کے سیمنٹ فیکٹریوں میں چکر لگائیں تھوڑا سا, ایک ایک بوری پہ کیا کیا ڈلتا ہے. اور جہاں سیمنٹ فیکٹری ہے وہ سب پہاڑی علاقے میں, کیونکہ وہیں پہاڑوں سے وہ مال نکلتا ہے. کوئلہ اس میں ڈلتا ہے, وہ پہاڑ کی مٹی اس میں ڈلتی ہے, باہر کی مٹی اس میں آتی ہے, 10 15 20 قسم کے آئٹم ڈلتے ہیں, پھر اس کو ایک خاص بھاپ سے گزارتے, پھر سیمنٹ بنتا ہے. ایسا تھوڑی آتا ہے کہ سیمنٹ آ گیا جی, بوری لے آؤ بھائی, 1300-1400 روپے دے دو, بوری لے آؤ ڈال دو. کنکریٹ لے آؤ, کنکریٹ کہاں سے آتا ہے؟ یہ جتنی تعمیرات ہیں, جتنی چیزیں, پھر ہم زمین پہ عمارت کھڑی کرتے ہیں. اس زمین کے اندر قوت ماسکہ, ماسکہ مانے پکڑ, یہ قوت ماسکہ کس نے رکھی؟ اللہ نے رکھی. کوئی کھڑا کر دے زمین کے اوپر کوئی چیز, زمین کے اندر پلر گڑے ہوئے ہیں, اوپر عمارتیں کھڑی ہیں, اور قوت زمین نے پکڑا ہوا ہے اس کو. اور زمین ذرا سے ڈھیلی ہو جائے تو یہ ساری بلڈنگیں نیچے آ جائیں گی. تو یہ سب اللہ ہے. پیچھے جائے آدمی, ہر چیز میں اللہ, ہر چیز, ہمارے بدن میں اللہ. وفی انفسکم, ترغیب دے رہے, اپنے آپ کو بھی دیکھا کرو. اپنے آپ کو, یہ نہیں کہ میں نے سر رکھ لیا, میں سو گیا, یہ اللہ کی نعمت ہے یہ سونا. میں اٹھ گیا تو اٹھ گیا نہیں, اللہ نے اٹھایا, اللہ نے اٹھایا. سلایا بھی اللہ نے, اٹھایا بھی اللہ نے. جوڑ تمہارے اللہ نے سیدھے رکھے. ان جوڑوں میں درد ہو جائے آدمی بیٹھ نہیں سکتا. ہاں, یہ جوڑ بغیر درد کے, اور ساری دیکھیں یہ حرکت کر رہے ہیں, یہ اللہ نے کیا. اپنے آپ کو بھی دیکھا کرو, اپنے دل دماغ کو دیکھو. یہ جو دماغ صحیح طریقے سے آپ بیٹھے ہوئے مجھے دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, تو آپ کا دماغ صحیح ہے جبھی تو بیٹھے ہوئے. جب دماغ خراب ہو جائے تو کون بیٹھتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. تو بیچارے پھرتے رہتے ہیں, دیکھیں سڑکوں پہ اتنے پاگل پھر رہے ہوتے ہیں. پھر حدیث کے ایک عجیب دعا ہے, رات کھانا کھانے کے بعد بستر پہ پہنچ جاتے تھے اللہ کے رسول, تو ایک دعا پڑھتے تھے, بہت عجیب دعا ہے. الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وکفانی وآوانی واروانی. یا اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر, آپ نے کھلایا, آپ نے پلایا, آپ نے سیراب کیا, آپ نے ٹھکانہ دیا, آپ نے ٹھکانہ دیا. یہ گھر آپ نے دیے, یہ چھت آپ نے دی, یہ پنکھے آپ نے دیے, ایئر کنڈیشن آپ نے دیے. کتنی شدید گرمی, آپ نے ہم نے ٹھنڈک میں رکھا. کتنی شدید سردی, آپ نے ہمیں ہیٹر میں رکھا. کتنی شدید سردی, آپ نے ہمیں گیزر دیا. آپ نے ہمیں پانی دیا. پانی نہیں ہے لوگوں کے پاس, ہم ٹوٹی کھولتے ہیں پانی آ جاتا ہے, پانی آ جاتا ہے. تو یہ سب چیزیں نعمتیں, اس نعمتوں کو سوچا کریں. تو شہری زندگی غفلت والی زندگی, ہر آدمی افراتفری کے اندر, خدا کو سوچنے کا موقع نہیں. تو اکیلے میں بیٹھ کے اللہ کو سوچا کریں. اذکروا, یہ سب سے پہلی ترغیب, نعمتوں کو یاد کرو. تو اے اللہ, آپ نے کھلایا, آپ نے پلایا, آپ نے سیراب کیا, آپ نے یہ رات کا آپ نے ٹھکانہ دیا. کتنے سارے ایسے لوگ ہیں جن کا کوئی نہیں ہے, کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں صبح نکلتے ہیں سڑکوں پہ کیسے لوگ, عورتیں بھی سوئی ہوئی, مرد بھی سوئے ہوئے, جوان لڑکیاں بھی سوئی ہوئی, ان کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں. ہمارے پاس ٹھکانہ ہے, ہمیں اللہ نے ٹھکانہ دیا. ہمارے بچوں کو اللہ نے ٹھکانہ دیا. ہمارے بچوں کو اللہ نے کھانا دیا. ہمارے بچوں کو اللہ نے کھانا دیا. یہ سب اللہ کی طرف سے. ہر چیز کی نسبت اللہ کی طرف کریں. اذکروا نعمت اللہ علیکم, تو تمہارے رب کی نعمتیں ہیں اس کا تذکرہ کرو. جیسے میں نے تذکرے کا ذکر اپنے نبی کو نقل کیا, اپنے نبی کی باتیں نقل کر کے آپ کے سامنے تذکرے کو پیش کیا. یہ میں نے ایک چھوٹا سا نمونہ پیش کیا, ورنہ ہر چیز میں اللہ ہے. تو اس لیے بار بار سوچا کریں. آدمی پہ حال آتا ہے, آدمی جو ہے وہ
اپنے گناہ کو نہیں سوچتا. یہ سب سے بڑا خطرناک مسئلہ ہے اس وقت. آدمی اپنی نیکیوں کو سوچتے, میں نے یہ نیکی کی, خدا مجھ پہ یہ حال کیوں لے کے آئے. یہ بہت خطرے کی باتیں ہیں ساری. یہ اس کی فکر خراب ہے, اس کا دل دماغ خراب ہے, حالات خراب ہو گئے تو چیزیں بگڑ جاتی ہیں. تو اس لیے آدمی کیا کرے, اپنی خامیوں کو دیکھے اور مستقل معافی مانگے, مستقل معافی میں چلتا رہے. ہمارے یا مبدئ النعم قبل استحقاقها, حدیث کی ایک دعا ہے, اللہ کو خطاب ہے, اے نعمتوں میں پہل کرنے والے خدا, کہ ہم نعمتوں کے مستحق نہیں ہیں, آپ نے نعمتوں کی پہل کی ہے, ہم نعمتوں کے مستحق نہیں ہیں. اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ میں سب سے بڑا اپنے آپ کو مستحق سمجھتا ہوں, خدا مجھے دے گا نہیں, میں تو جو ملے گا یہ بس ان کے در کا کرم ہے, ورنہ میں اس قابل نہیں ہوں. میری حرکتیں تو دیکھو, میری ناشکریاں تو دیکھو, میرے اوپر نعمتوں کی بارش تو دیکھو. تو اس لیے بار بار اپنا مزاج شاکرانہ بنائیں اور گھروں میں اس کی دعوت دیں کہ بھائی اپنی عورتوں کو کہیں شکر کریں, چیزوں کو ضائع نہ کریں, روٹی کو ضائع نہ کریں, سبزیوں کو ضائع نہ کریں, گوشت کو ضائع نہ کریں, چاول کو ضائع نہ کریں, چیزوں کو خراب نہ کریں. اور جو چیزیں اضافی ہیں ہماری ضرورت سے, اس کو اللہ کے نام پہ دیں. جھمیلوں کے جھمیلے پڑے ہوئے ہیں, پہننا ایک جوڑا ہے 60 جوڑے پڑے ہوئے ہیں, چپل کا ایک جوتا پہننا ہے 20 جوتے پڑے ہوئے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہمارے پاس ہیں. اس لیے جمع کریں اس کو, یہ اپنا مزاج بنائیے. میں آپ کو بہت پتے کی بات ہے, حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ دنیا کی محبت کو کم کرنا ہے نا, اپنی چیزوں کو جمع کرو, جو تمہیں اچھی لگتی ہے وہ رکھ دو, اور جو نہیں ہے تمہارے استعمال میں, سال ہو گئے, ذرا تھوڑا سا اپنے یہ گودام کھولیں. آج ذرا اتوار کا دن ہے, تھوڑے یہ گوداموں کو 2-3 گھنٹے نکالیں, ذرا کیا کیا چیزیں ہمارے پاس, جو اچھی لگے اس کو رکھ دو, جو نہیں ہے اس کو صاف ستھرا کر کے اچھی حالت میں کر کے اس کو اللہ کے نام پہ دے دو, اس کو خدا کے نام پہ اپنی طرف سے خیرات کر دو, تو اللہ پاک کرم کریں گے. اور آہستہ آہستہ یہ چیزیں کم ہوں گی نا, اس سے دنیا کی محبت بھی کم ہوگی. تو اذکروا نعمت اللہ علیکم, اپنے رب کی نعمت ہو جو تمہارے اوپر ہے اس کا تذکرہ کرو, بار بار یاد کرو. هل من خالق, کوئی ہے خدا کے علاوہ پیدا کرنے والا, اور کوئی ہے اللہ کے علاوہ جو آسمان سے بارش برسائے, کوئی ہے اللہ کے علاوہ جو زمین سے چیزوں کو اگائے. یہ تو ایک مثال دی ہے, میں نے تھوڑا سا ایک نمونہ پیش کیا, ورنہ ہماری ہر چیز میں اللہ کو دخل ہے. ہماری ہر چیز میں زبان سے کہیں اللہ کو دخل ہے, ہر چیز میں اللہ کو دخل ہے, ہر چیز میں اللہ موجود ہے. تو اس لیے فرمایا لا الہ الا ہو, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اور تم کہاں پر اوندھے پھرے جا رہے ہو, کن کن چکروں میں ہو, کہاں کہاں ٹکرے مار رہے ہو, کہاں کہاں جا رہے ہو, کہاں. یہ کافروں کو اگرچہ خطاب ان کا ہے, ہم بھی ایسے ہی ہیں, ہم بھی پتہ نہیں کہاں کہاں ٹکرے مارتے اور کن کن سوچوں میں ہیں. اس لیے اللہ کی طرف آ جاؤ, اور اگر یہ لوگ آپ کی بات کو جھٹلائیں تو پریشان نہ ہو. آپ سے پہلے بھی نبیوں کو جھٹلایا ہوا ہے, اور جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ کی طرف کیا ہوں گی, وہ لوٹیں گی. اور سن لو اے لوگوں, دوبارہ خطاب ہے, اللہ کا وعدہ قیامت کا سچ ہے, اللہ کا وعدہ قیامت کا سچ ہے. قیامت سے پہلے تمہاری موت آئے گی. ہمارے نبی فرماتے ہیں جس کی موت آ گئی اس کی قیامت آ گئی. ہمارے نبی کیا فرماتے ہیں, جس کی موت آ گئی اس کی قیامت آ گئی. تو یہ قیامت آنے والی ہے, لہٰذا جب تک زندہ ہونا تو دنیاوی چیزیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. لفظی ترجمہ کیا ہے, ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے. یہ ہرگز ترجمہ نون مشدد کا ہے, لا تغرن, نون مشدد کا ترجمہ ہے ہرگز یہ چیزیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. اور اس میں سب سے بڑی کارروائی چونکہ شیطان کی ہے, اور شیطان کا نام ہمارے رب نے رکھا ہے غرور, غین کے زبر کے ساتھ.
ایک ہے غرور، غین کے پیش کے ساتھ، وہ تکبر کو کہتے ہیں، اپنے کو بڑا سمجھنا. دیکھیں زیر زبر سے کتنا فرق پڑا. ایک ہے غین کا زبر، غین کے زبر کا مطلب کیا ہے؟ پکا دھوکے باز. اور غرور غین کے پیش کے ساتھ تکبر. تو یہاں غرور کا لفظ ہے، زبر کے ساتھ ہے. یہ خدا کے بارے میں دھوکے باز شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. ابھی تو صحت مند ہے یار، ابھی تو کچھ نہیں ہے، پتہ نہیں تمہاری ساری ٹیسٹیں صحیح آئے گی، ابھی کچھ نہیں ہے، شوگر بھی ابھی بہت دور ہے، اور 3 مہینے کا ٹیسٹ بھی کروا لیا، گردے بھی بالکل فٹ ہو تو. اور اس فٹ میں آ کر کے آدمی گناہ کرتا ہے، پھر اللہ پاک اس کو انفٹ کر دیتے. تو اس لیے آدمی کو چاہیے ان دھوکوں میں نہ پڑے اور آگے بڑھے اور آدمی نیکیاں کرے. اور فرمایا بے شک بات ہے شیطان تو تمہارا پکا دشمن ہے. تمہیں اگر دشمن کسی کو سمجھنا ہے شیطان کو سمجھو. اللہ پاک فرما رہے تمہیں اگر دشمنی کسی سے رکھنی ہے تو شیطان سے دشمنی رکھو. کیوں؟ اس کا کام ہی لوگوں کو دوزخی بنانا. اس کا کام کیا ہے؟ لوگوں کو دوزخی بنانا. دعوت دے گا، تیار کرے گا، اور پھر تمہیں دوزخ کی طرف لے کے جائے گا. اور پھر 2 قسم کے لوگ بنیں گے، ایک شیطان کے منکر، ایک شیطان کے دوست. تو جو شیطان کے دوست ہیں ان کو تو سخت عذاب ہے، اور جو شیطان کے منکر ہیں، خدا کے ماننے والے ہیں، ان کو اللہ بخشیں گے بھی، اور ان کے اللہ پاک بہت بڑا اجر بھی دیں گے. بہت سادے انداز میں ہمارے رب نے اپنی طرف بلایا ہے اور شیطان سے منع کیا ہے. اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آیت کا ترجمہ سن لیجئے. اے لوگو اپنے رب کی نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر نازل کی ہے. کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. پھر آخر تم کہاں اوندھے چلے جا رہے ہو؟ اور اے پیغمبر اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلا رہے ہیں تو تم سے پہلے پیغمبروں کو بھی جھٹلایا تھا، اور تمام معاملات آخرکار اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. اے لوگو یقین جانو اللہ کا وعدہ سچا ہے، لہٰذا تمہیں یہ دنیاوی زندگی ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے، اور نہ اللہ کے معاملے میں تمہیں دھوکے باز شیطان دھوکے میں ڈالے. یقین جانو شیطان تمہارا دشمن ہے، صرف شیطان کو اپنا دشمن سمجھتے رہو. وہ تو اپنے ماننے والوں کو جو دعوت دیتا ہے اس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ لوگ دوزخی بن جائیں. جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو لوگ ایمان لے آئے انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا اجر ہے. تو اللہ ہمیں بڑا اجر بھی دے دے اور اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد.